بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16واں خط، عمل بلا معاوضہ۔ سلیم کل شام احمد بھائی نے ایک دلچسپ بات سنائی۔ باہر کے کسی ملک کا ایک وفد ان کی مل کپڑے کا کارخانہ دیکھنے گیا۔ اثناء گفتگو میں وفد کے لیڈر نے پوچھا کہ تمہارے ہاں ایک کاریگر روزانہ کس قدر کام کر کے دیتا ہے، یعنی اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ جواب سننے پر اس نے کہا کہ یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ اس پر اسے بتایا گیا کہ ہمارے پیش نظر ایک انسینٹو اسکیم ہے، اس کے بروئے کار آنے پر امید ہے کہ کام کی اوسط قریب 10% بڑھ جائے گی۔ تم جانتے ہو سلیم کہ انسینٹو اسکیم کے معنی کیا ہیں؟ یوں سمجھو کہ ایک کاریگر 6 گھنٹے روزانہ کام کرتا ہے، اسے 3 روپے روزانہ مزدوری ملتی ہے۔ وہ 2 گز کپڑا بن کر دیتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر اتنے ہی وقت میں تم 2 کی بجائے 2.25 گز کپڑا تیار کر کے دو تو تمہیں 3.5 روپیہ یومیہ اجرت دی جائے گی۔ اس سے وہ زیادہ کام کرے گا، یعنی 8 آنے یومیہ کا اضافہ اس کے لیے مہمیز کا کام دے گا۔ اسی کو انسینٹو کہتے ہیں۔ باللفاظ دیگر زیادہ کام کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے جذبہ محرکہ۔ تم کہو گے کہ یہ اسکیم بہت اچھی ہے۔ جب تک اس قسم کا جذبہ محرکہ نہ ہو، کوئی شخص زیادہ کام کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ کہ مزدور خوش دل کند کارپیش بہت پرانا مسلمہ ہے، اور ایک مزدور کے لیے اجرت میں اضافہ سے بڑھ کر خوش دلی کا سامان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارے ہاں کے آجر ملازم رکھنے والے کام کرنے والوں کے لیے اس قسم کے انسینٹو مہیا کرتے رہیں تو دیکھیے کام کی رفتار کس تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔ ایک تم ہی نہیں سلیم، ہمارے ہاں ہر شخص یہی کہے گا۔ لیکن تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ اس وفد کے لیڈر نے یہ نہیں کہا۔ اس نے اس اسکیم کا سن کر حیرت سے دیکھا اور بڑے تعجب سے کہا کہ کیا تم لوگ چوری کی حوصلہ افزائی کرتے ہو اور بلیک مارکیٹ کو برا نہیں سمجھتے؟ یہ طریقہ بڑا غلط ہے۔ قومیں اس طرح ترقی نہیں کر سکتی۔ تم یقیناً دل میں سوچتے ہوگے کہ اس نے یہ بات کیا کہہ دی۔ مزدوری میں اضافہ کو چوری اور بلیک مارکیٹ سے کیا تعلق؟ اگر قومیں اس طرح ترقی نہیں کیا کرتی تو اور کس طرح کیا کرتی ہیں؟ نظر بظاہر تمہاری حیرت بجا اور درست ہے۔ مزدور کی اجرت میں اضافہ ایک مستحسن نام ہے، اسے مذموم قرار دینے کے معنی کیا؟ لیکن تم اگر ذرا گہرائی میں جا کر دیکھو تو تمہیں صاف نظر آ جائے گا کہ اس نے بات بڑے پتے کی کہی ہے۔ یہ واقعی چوری اور بلیک مارکیٹ کی حوصلہ افزائی ہے۔ سنو اس نے کیا کہا ہے۔ ایک مزدور تم سے معاہدہ کرتا ہے کہ وہ 6 گھنٹے روزانہ کام کرے گا اور اس کے بدلے 3 روپے اجرت لے گا۔ وہ 6 گھنٹے کام کرتا ہے اور 2 گز کپڑا بن کر دیتا ہے، لیکن جب تم اسے 8 آنے زیادہ دیتے ہو تو وہ انہی 6 گھنٹوں میں 2.25 گز کپڑا بن کر دے دیتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب اسے 3 روپیہ یومیہ ملتے تھے تو وہ پوری محنت اور توجہ سے کام نہیں کرتا تھا، اس میں سے یعنی اپنی توانائی یا توجہ میں سے کچھ بچا کر رکھتا تھا۔ اگر وہ اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق پوری محنت کرتا اور ذرا سا وقت بھی ضائع نہ ہونے دیتا تو وہ 6 گھنٹے میں 2 گز سے 1 انچ زیادہ کپڑا بھی نہ بن سکتا، خواہ اسے 10 روپے زیادہ بھی کیوں نہ دیے جاتے۔ اگر وہ 8 آنے زیادہ ملنے پر 2.25 گز کپڑا بن دیتا ہے تو اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہیں کہ پہلے وہ اپنی محنت، توانائی، استعداد، توجہ میں سے کچھ حصہ چھپا کر رکھتا تھا اور اب اسے باہر لایا ہے۔ اسی کا نام چوری اور بلیک مارکیٹ ہے، یعنی اس کے پاس زیادہ کام کرنے کی استعداد، کیپیسٹی موجود ہے، لیکن وہ اسے چھپا کر رکھتا ہے، بلیک میں لے جاتا ہے اور اس وقت باہر لاتا ہے جب اسے دام زیادہ ملتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اس طرح چھپا کر رکھی ہوئی استعداد کو زیادہ داموں پر خریدتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ چوری اور بلیک مارکیٹ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ لیکن یہ چوری دونوں طرف سے ہے۔ کاریگر 6 گھنٹے میں 2.25 گز کپڑا بن کر دے سکتا ہے، لیکن وہ 2 گز سے زیادہ بن کر نہیں دیتا۔ وہ اپنی محنت کی چوری کرتا اور اسے بلیک میں بیچتا ہے۔ دوسری طرف کارخانہ دار جانتا ہے کہ 6 گھنٹے کی پوری محنت کا معاوضہ 3.5 روپے ہونا چاہیے، لیکن اس کی بجائے 3 روپے پر معاہدہ کرتا ہے، یعنی وہ اجرت کی چوری کرتا ہے۔ دیانت نہ اس کے ہاں ہے نہ اس کے، دونوں کے دل میں چور بیٹھے ہیں سامنے، وہ دل لیے ہوئے میں تمنا لیے ہوئے۔ اس وفد کے
لیڈر نے اس چور بازاری کا علاج کیا بتایا؟ اس کی تفصیل تو معلوم نہ ہو سکی، اس نے تفصیل سے بتایا ہی نہ تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا اس کا ماحصل یہ تھا کہ تم پیداوار پروڈکشن کو دیگر ذرائع سے اس قدر زیادہ کر دو کہ تمہیں ایک کاریگر سے 6 گھنٹے میں 2 گز سے زیادہ کپڑا بنوانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس طرح جب اس کے بلیک کے مال کا کوئی خریدار نہیں ہوگا تو اسے بلیک کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن یہ تو خالص استبداد ہے، یعنی طلب، ڈیمانڈ اور رسد، سپلائی کا وہی قدم، سرمایہ دارانہ نظریہ جس کے تحت مزدور اپنی محنت کو تمہارے داموں پر بیچنے کے لیے مجبور ہو جائے، یہ کوئی علاج نہیں۔ اس کا علاج قرآن بتاتا ہے، اور غور سے سنو سلیم کہ وہ کیا علاج بتاتا ہے۔ وہ کام اور اس کی اجرت کے نظریہ ہی کو غلط اور باطل قرار دیتا ہے۔ وہ کام کو فریضہ، ڈیوٹی یا ذمہ داری، رسپانسبلٹی قرار دیتا ہے، جس کی اجرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کبھی تم نے سنا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی فریضہ کو ادا کرے اور اس کے بعد کہے کہ لاؤ میری اجرت؟ تم صبح سویرے سیر کو نکلتے ہو اور 2 میل کا چکر کاٹتے ہو، کیا تم نے کبھی کسی سے اپنی محنت کی مزدوری مانگی ہے؟ فریضہ یا ذمہ داری کی ادائیگی میں معاوضہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایسی عظیم اور بنیادی حقیقت ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ ہر پیغمبر اپنی دعوت کی ابتدا اسی اعلان سے کرتا تھا۔ سورہ شعراء کو پڑھو اور دیکھو کہ کس طرح ہر رسول اسی اصول کا اعلان اور اس کا اعادہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح تشریف لاتے ہیں، قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان پر اس حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ 26/109۔ میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، اس کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میری اجرت اور معاوضہ خدائے رب العالمین پر ہے۔ اس ٹکڑے کا مفہوم ذرا آگے چل کر سامنے آئے گا۔ میں یہ سب کچھ اپنا فریضہ اور ذمہ داری سمجھ کر رہا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 10/72۔ لہذا اس کی اجرت اور معاوضہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام آئے اور انہوں نے بھی قوم سے یہی کہا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ 26/127۔ میں اس کے بدلے تم سے کوئی اجرت یا معاوضہ کا خواہاں نہیں ہوں۔ پھر قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بھی اسی حقیقت کا اعلان فرمایا کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ 26/145۔ یہی حضرت لوط علیہ السلام نے کہا 26/164۔ اسی کا اعادہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جب کہا کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ 26/180۔ ان تمام حضرات کرام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے بھی اسی عظیم حقیقت کا اعلان فرمایا کہ 25/57۔ میں اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ تم میں سے جو چاہے اپنے نشو و نما دینے والے کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ میری دعوت تمام نوع انسانی کے لیے کہ تم نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور اس طرح گویا میری پارٹی میں شامل ہو گئے، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں
کو दूसरी जगह बाअंदाज़े दगर यूं बयान किया गया है कि बावन बटा 40। क्या तू इनसे कोई अजर मांगता है जो ये बज़ेम ख्वाहिश अपने आप को बेगार या जुर्माना के बोझ के नीचे दबा हुआ समझते हैं? बहरहाल कुरान ने इस हकीकत को मुख्तलिफ मकामात पर वाज़े कर दिया है कि हजरात अंबिया इकराम की दावत का आगाज और अंजाम इसी ऐलान से होता था कि हम इसका कोई मुआवजा, कोई उजरत, कोई बदला तुमसे नहीं चाहते। यही वो बुनियादी हकीकत थी जिसे जामे तौर पर सूरह यासीन में एक मर्द मोमिन ने अपनी कौम से यूं बयान किया कि या कौम इत्तबिउल मुरसलीन 36/20, ऐ मेरी कौम तुम खुदा के रसूलों का इत्तिबा करो। अत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरम वहुम मुहतदून 36/21, यानी उनका इत्तिबा करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और खुद राह रास्त पर जा रहे हैं। अजर की भी कई शक्लें हैं। एक शक्ल तो वही है जिसे हर शख्स समझता और जानता है, यानी मालो दौलत किसी काम के मुआवजा में रुपए की शक्ल में उजरत वसूल करना। कुरान ने इस शक्ल की खुद ही वजाहत कर दी है जब हजरत नूह की जबान से कहलवाया कि ला अस्अलुकुम अलैहि मालन 11/29, मैं तुमसे उसके मुआवजा में रुपया पैसा नहीं मांगता, लेकिन इसके अलावा अजर की कई शक्लें ऐसी हैं जो गैर मरई और गैर महसूस हैं और जिन्हें दिल की आंखें ही भांप सकती हैं। इनमें चाव, मनसब और इज्जत व तकरीम की ख्वाहिश नुमाया हैसियत रखती है। सूरह आराफ में है कि जब फिरौन ने अपने यहाँ के मजहबी पेशवाओं से कहा कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करें तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि सात बटा 113, अगर हम गालिब आ गए तो हमें इसका मुआवजा तो मिलेगा ना? फिरौन ने कहा नाअम, यकीनन मिलेगा। व अन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन 7/114, इनाम भी मिलेगा और तुम हमारे मुकर्रबीन में से भी हो जाओगे। सरकारे दरबार में तुम्हारी इज्जत होगी, खलत मिलेगी, इनाम पाओगे, चाहो मनसब हासिल होंगे। तुमने देखा सलीम, कुरान ने एक लफ्ज में इन तमाम हवसनाकियों को किस तरह बेनकाब कर दिया जो बड़े बड़े लोगों में खिदमत खल्क और खिदमत दीन के लिए जज्बात मुहर्रिका इंसेंटिव बनती हैं। इससे आगे बढ़ो तो इक्तदार और हुकूमत का जज्बा, लव फॉर पावर, इन खिदमात का मुआवजा बनता है। इसलिए कुरान ने वाज़े अल्फाज में कह दिया किसी इंसान के लिए ये जायज नहीं कि खुदा उसे किताब, कानून और हुकूमत और नबूवत दे और वो लोगों से ये कहना शुरू कर दे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरी महकूमी इख्तियार कर लो। इन मकामात से वाज़े है कि जब हजरात अंबिया इकराम और उनके मुतबईन कहते हैं कि मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन, मैं तुमसे इसका कोई मुआवजा नहीं मांगता, तो उससे मुराद सिर्फ मालो दौलत की शक्ल में मुआवजा नहीं होता, बल्कि जाओ मनसब, शान शौकत, इज्जत हकीकत और इक्तदार हुकूमत की तमाम शक्लें इसमें आ जाती हैं।
وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی دعوت اور محنت کا معاوضہ ان سے کہہ دو کہ میرے فرائض زندگی اور ان کے حصول کے طور طریقے حتیٰ کہ میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں ان میں سے سب سے پہلا ہوں جو اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تم اس مقام پر پوچھو گے، اور میں نے پہلے ہی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ للہ کے معنی کیا ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ میرا اجر اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ لو غور سے سنو، لیکن سنو کیا، یہ چڑیاں کچھ لکھنے تھوڑا دیتی ہیں؟ وہ دیکھو انہوں نے پھر گھونسلہ بنانا شروع کر دیا اور پھر اس میں سے تنکے گر گر کر میرے میز اور کاغذات پر بکھرنے لگ گئے۔ تم نے پچھلے سال دیکھا تھا کہ ٹھیک میری نشست کے اوپر چڑیوں نے گھونسلہ بنانا شروع کیا تھا۔ ایک چڑیا اور ایک چڑا صبح سے شام تک دیوانہ وار پھرتے، ایک ایک تنکا اکٹھا کرتے اور اپنا گھونسلہ بناتے۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، کوئی 20 مرتبہ ان کا گھونسلہ اجڑا ہوگا اور انہوں نے 20 ہی مرتبہ اسے از سر نو بنایا ہوگا۔ انہیں نہ کھانے کی سوچتی، نہ پینے کی، نہ چین کا خیال آتا، نہ آرام کا۔ دن بھر ان کا یہی کام رہتا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے تنکے اٹھا کر لاتے اور گھونسلہ میں رکھتے۔ یہ سلسلہ غالباً مارچ اپریل تک جاری رہا۔ اس کے بعد سال بھر تک یہ کہیں نظر نہ آئے۔ اب جو پھر وہی دن آئے ہیں تو پھر نمودار ہو گئے ہیں، پھر وہی سرگردانی اور دیوانگی، وہی خاشاک فراہمی اور آشیاں سازی۔ میں نے ایک دن چڑیا سے پوچھا کہ تم یہ تمام تگوتاز اور سعی و کاوش کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ بذالک امرت و انا اول المسلمین، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ اس سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے ملنے ملانے اجر معاوضہ کا سوال ہی نہیں، لا اسأل علیہ من اجر، میں یہ سب کچھ للہ رب العالمین، خدا کی ربوبیت عالمینی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے کرتی ہوں، اور اس کا معاوضہ یہ ہوتا ہے کہ میں انڈے دیتی ہوں، انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، ان بچوں کی اس گھونسلے میں پرورش ہوتی ہے۔ اس طرح خدا کی ربوبیت کے پروگرام کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہی میرا اجر ہے، یہی میرا معاوضہ ہے۔ ان اجر یا اللہ علی رب العالمین، تم نے سمجھ لیا سلیم کہ للہ کے معنی کیا ہے اور رب العالمین کے ذمہ اجر ہونے کا مفہوم کیا ہے۔ کائنات کی ہر شے خدا کے نظام ربوبیت کی تکمیل کے لیے معمور اور سرگرداں ہے، وہ اس پر مجبور ہے۔ یہی ان اشیاء کی مجبوری اور ان کا جذب دروں انر ارج ہے جو انہیں ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود تکمیل فرائض میں چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ انسان کا فریضہ بھی خدا کے نظام ربوبیت کی تکمیل ہے، لیکن وہ اس فریضہ کی سر انجام دہی کے لیے مجبور نہیں پیدا کیا گیا۔ اس سے کہا گیا ہے کہ وہ اس فریضہ کو از خود اختیار کرے، اس ذمہ داری کو بطبیب خاطر قبول کرے۔ لہذا انسان کے ضمن میں للہ کے معنی ہے وہ فریضہ جسے انسان قوانین خداوندی کی روح سے بلا خیال اجر و معاوضہ از خود اپنے ذمہ لے لے۔ وہ اس طرح خدا کے نظام ربوبیت کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کا معاوضہ یہ ہوتا ہے کہ اس نظام کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اور اس نظام کی تکمیل کے معنی یہ ہیں کہ خود اس کی اپنی ربوبیت اس کے جسم اور ذات کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ تم نے غور کیا سلیم کہ اس جذبہ محرکہ انسینٹیو کے ماتحت کوئی کام کرنے والا اپنی صحیح و عمل اور تگوتاز میں اپنی استعداد اور توانائی کی کسی قسم کی چوری نہیں کرتا۔ اگر ایک چڑیا دن میں 100 تنکے فراہم کرنے کی استعداد رکھتی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ 90 تنکے اکٹھے کر کے اطمینان سے بیٹھ جائے، اس لیے کہ وہ اس کام کو کسی خارجی معاوضہ کی خاطر نہیں کرتی۔ یہ اس کے جذبہ دروں انر ارج کا تقاضا ہوتا ہے۔
اور اس کا معاوضہ اس تقاضے کی تسکین، جب تک اس کے تقاضے کی تسکین نہیں ہوتی وہ اپنی سرگرمیوں میں فرق نہیں آنے دیتی۔ جب تک پیاسے کو پانی نہیں مل جاتا وہ اپنی تگوتاز کو مسلسل جاری رکھتا ہے۔ اس میں نہ کسی قسم کا تغافل و تقاصل کا سوال پیدا ہوتا ہے، نہ کام چوری اور بددیانتی کا شائبہ۔ تم نے غور کیا سلیم کہ قرآن نے کام اور اجرت کے نظریہ کے بجائے فریضہ اور ذمہ داری کا تصور دے کر انسانی فکر و نظر میں کتنی عظیم تبدیلی پیدا کر دی۔ یہی وہ تصور ہے جس پر وہ اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے، اور اسی بنیاد پر اس کے نظام ربوبیت کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ اس معاشرے میں ہر فرد اپنا اپنا کام فریضہ زندگی سمجھ کر کرتا ہے، اور اس میں کسی اجر یا معاوضہ کا خیال اس کے دامنگیر نہیں ہوتا۔ وہ افراد انسانیہ کی پرورش اور نشو و نما کو اپنی ذمہ داری قرار دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس سے کچھ نہیں چاہتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یوفونا بن نظر 76/7، وہ اپنی ذمہ داریوں، اپنے واجبات یعنی جن امور کو انہوں نے اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے انہیں پورا کرتے ہیں۔ وہ ضرورت مندوں کے رزق کا سامان مہیا کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم جو تمہارے رزق کا سامان کرتے ہیں تو خالص فریضہ خداوندی سمجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ ہم تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے۔ معاوضہ تو ایک طرف، ہم تو اتنا بھی نہیں چاہتے کہ تم اس کے لیے ہمارے شکر گزار ہو۔ جب ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے تو اس میں تمہارے لیے شکر گزار ہونے کی کون سی بات ہے؟ تم نے دیکھا سلیم، قرآن اس باب میں انسان کو کن بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ معاوضہ تو ایک طرف، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں تھینک یو بھی کہو۔ شکریہ تو اس صورت میں ہو جب ہم نے تمہارے لیے کچھ کیا ہو۔ تمہاری کمی کا پورا کرنا ہمارا فریضہ تھا، ہم نے تمہاری کمی پوری کر دی، سو اس کا معاوضہ یہ ہے کہ تمہاری کمی پوری ہو گئی اور ہمارا فریضہ ادا ہو گیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان 55/60۔ کسی کی کمی پورا کرنے کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی کمی پوری ہو گئی۔ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، وہ کس قدر غلط ہے۔ قرآن کی روح سے جو شخص دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے اس کے دل میں احسان کا خیال تک بھی نہیں آنا چاہیے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں کھلا رکھتے ہیں اور جو کچھ اس طرح دوسروں کو دیتے ہیں اس کا احسان رکھ کر انہیں اذیت نہیں پہنچاتے، یہ وہ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ انسان احسان کا بدلہ احسان نہ بھی چاہے تو بھی کم از کم اتنا تو چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ لیکن قرآن عمل بلا اجر کے تصور کو اس سے بھی بلند لے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جو کچھ تم دوسروں کو دیتے ہو
اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کی خاطر دوسروں کو دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں۔ اللہ اور آخرت پر ایمان کے معنی ہی یہ ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا بدلہ دوسروں سے طلب نہ کرے، حتیٰ کہ اس کا جذبہ محرکہ بھی یہ نہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ ریا اسی کا نام ہے۔ انفاق کا جذبہ محرکہ مرضات اللہ 2/265 قوانین خداوندی سے ہم آہنگی اور صفات الہیہ سے یکرنگی ہونا چاہیے، جس کا فطری نتیجہ انسانی ذات کا استحکام تثبیتم من انفسہم 2/265 ہوتا ہے۔ غور کرو سلیم، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ذاتی مفاد، پرائیویٹ انٹرپرائز اور ذاتی ملکیت، پرائیویٹ پراپرٹی کو مٹا دیا جائے تو انسان کے لیے کام کرنے کا جذبہ محرکہ انسینٹو کوئی نہیں رہتا۔ یہ ٹھیک ہے، جب انسان اپنی زندگی اور اس کی تگوتاز کا مقصد خود ہی متعین کر لے تو معاوضہ کے سوا کوئی چیز جذبہ محرکہ نہیں بن سکتی، لیکن جب اس کا مقصد حیات قوانین خداوندی سے ہم آہنگی ہو تو پھر کام فرائض کی انجام دہی خود جذبہ محرکہ بن جاتا ہے۔ اس کام میں وہ اپنی پوری توانائی صرف کر دیتا ہے۔ اس کے لیے نہ کسی خارجی محمز کی ضرورت ہوتی ہے، نہ نگران کی حاجت۔ اسی کو قرآن جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی 22/78 اور سعی لہا سعیہا 17/19 سے تعبیر کرتا ہے۔ بھرپور کوشش، پوری جدوجہد جس میں ذرا سی کوتاہی اور کسل مندی نہ ہو، ان کی اس پیلوس سعی و عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بھی جنتی معاشرہ قائم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کی زندگی بھی ابدی خوشگواریوں کے جھولے جھولتی ہے۔ لیکن وہ زندگی کی ان خوشگواریوں کو بھی بطور معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ ان کے عمل کا محمیز انسینٹو یہ جذبہ نہیں ہوتا، وہ جذبہ صرف آشیانہ ساز چڑیا کی طرح قوانین خداوندی سے ہم آہنگی ہوتا ہے، یعنی وحی کی روح سے عطا کردہ مستقل اقدار سے موافقت اور مطابقت۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف سورہ توبہ میں ان الفاظ میں توجہ دلائی گئی ہے، جنہیں میں پچھلے خط میں لکھ چکا ہوں، لیکن اسے ایک مرتبہ پھر دوہرا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ 9/72 مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ نے اس جنت کا وعدہ کر رکھا ہے جس کی شادابیوں میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ ان پر آسائش باغات میں وہ خوشگواریوں کی زندگی بسر کریں گے۔ یہ سب کچھ ان کے اعمال کی جزا، ان کے اندر چھپا ہوا نتیجہ ہے۔ لیکن وارضوان من اللہ اکبر 9/72 قوانین خداوندی سے ہم آہنگی، صفات الہیہ سے یکرنگی، اس سے بھی کہیں بڑا صلہ ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم 9/72 جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اس کا فطری نتیجہ انسانی ذات، پرسنالٹی کا ثبات و استحکام ہوتا ہے، اور یہی مقصود حیات ہے۔ اس مقام پر شاید تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ عالم روحانیت میں تو شاید یہ باتیں ممکن ہو، ہم دنیا داروں کے ہاں ان کا امکان کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم کام اور اجرت کے تصور کو بالائے طاق رکھ کر زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ مزدور کے سامنے سب سے پہلا سوال روٹی کا ہے، وہ اس سوال کو فراموش کر کے بلا معاوضہ کام کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا کرے تو وہ اور اس کے بیوی بچے کھائیں کہاں سے؟ تمہارے اعتراضات بالکل بجا اور درست ہیں، لیکن قرآن اپنے نظام کو روحانی دنیا میں نہیں بلکہ خود ہماری جسمانی دنیا میں راج کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا تیاگ کر بن باز سے اختیار کر لو اور وہاں ترک آرزو سے اجرت اور معاوضہ کا خیال دل سے نکال دو۔ وہ تمہیں اسی دنیا میں رکھتا ہے جہاں ضروریات زندگی کا سوال قدم قدم پر تمہارے سامنے آتا ہے، لیکن وہ انتظام ایسا کرتا ہے جس سے انسان کی ضروریات زندگی اس انداز سے پوری ہوتی رہیں کہ کام کی اجرت اور معاوضہ کا خیال ہی اس کے سامنے نہ آئے۔ وہ اسلامی نظام سے کہتا ہے کہ تم ہر کام کرنے والے کو اس کی ضمانت، گارنٹی دے دو کہ نحن نرزقکم و ایاہم 6/152 ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے رزق کے بھی۔ اس ضمانت سے اجرت اور معاوضہ کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔
اور اس کے بعد کام کی حیثیت محض فریضہ اور ذمہ داری کی رہ جاتی ہے۔ کام کرنے والے کو معاوضہ کی ضرورت اس وقت تھی جب اس نے اپنی اور اپنی اولاد کی روٹی کی فکر آپ کرنی تھی۔ جب یہ فکر دوسروں نے اپنے سر لے لی تو اس کے ذمے فرائض کی سرانجام دہی رہ گئی۔ اب یہ اس کام کو جو اس کے سپرد کیا جائے گا اپنا فریضہ سمجھ کر پورا کرے گا۔ اس کے لیے نہ کسی خارجی جذبہ محرکہ کی ضرورت ہوگی، نہ کسی محاسب و نگران کی حاجت۔ تم نے غور کیا سلیم کہ قرآن نے اس مسئلہ کا حل کیا تجویز کیا ہے جو آج دنیا معیشت میں اس قدر سردردی کا موجب بن رہا ہے؟ شاید تم کہہ دو کہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کام کریں یا نہ کریں، ان کی ضروریات زندگی بہرحال پوری ہوتی رہیں گی، تو وہ پوری تندہی سے کبھی کام نہیں کریں گے۔ ان سے مار مار کر کام لیا جا سکے گا، لیکن ایسا سمجھنے اور کہنے میں تم اس بات کو بھول گئے کہ قرآن ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جنہوں نے اس طرز زندگی کو اپنے ایمان کی بنا پر اختیار کیا ہوگا۔ ان سے مار مار کر کام لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چڑیا کو کون مار مار کر اس پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ دن بھر تنکے اکٹھے کرتی رہے؟ وہ یہ کچھ اپنے جذبے درون سے کرتی ہے، اور انسان کی صورت میں اسی جذبے درون کا نام ایمان ہے۔ ایمان کی کیفیت یہ ہے، کیوں بجا در رفتے جہاں دیگر شوت، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شوت۔ ہم چونکہ ایمان کی حرارت سے محروم ہیں، اس لیے یہ چیز ہمارے ذہن اور خیال میں بھی نہیں آ سکتی، اور اگر کوئی کہے بھی تو اس پر یقین نہیں آتا کہ کوئی شخص معاوضہ اور اجرت کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے۔ موجودہ ماحول میں ہمارا مشاہدہ اور تجربہ یہی ہے کہ جب تک کسی کے سامنے کوئی ذاتی مفاد نہ ہو وہ کسی کام کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں جن میں ایک شخص بظاہر کسی ذاتی مفاد یا غرض کے بغیر کسی نیک کام میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے، لیکن جو ہی کوئی حادثہ پیش آئے جس سے اس کے مضمر مفاد کو زد پہنچتی ہو، بے لوث خدمت کا شیشہ چور چور ہو جاتا ہے اور حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارے سیاسی لیڈر ہوں یا مذہبی ریفارمر اور پیشوا، ہر ایک یہی دعویٰ لے کر اٹھتا ہے کہ میں کسی ذاتی مفاد کا خیال کیے بغیر محض خدمت خلق کے لیے میدان عمل میں آیا ہوں، لیکن دل میں چھپے ہوئے مقصد میں ناکامی کی دھیمی سی آنچ اس سارے ملمہ کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ ان حالات میں ایسا باور کرنا فی الواقع مشکل ہو جاتا ہے کہ ذاتی مفاد کے جذبہ محرکہ کے بغیر بھی کام کیا جا سکتا ہے، لیکن جاتا ہے تاریخ پر ان لوگوں کے نقوش قدم بھی ستاروں کی طرح جگمگاتے دکھائی دیتے ہیں جو اپنی ساری عمر نوع انسانی کی بہبود میں صرف کر دیتے ہیں، اور قدم قدم پر اس کا ثبوت بہم پہنچائے جاتے ہیں۔ لا نریدو منکم جزاؤں ولا شکورا کہلاتے ہیں۔ انہی کی بے مزد اطاعت اس معاشرے کا تخم اول، فرسٹ کرسٹل بنتی ہے، جس سے عمل بلا اجرت کے عظیم نتائج کے انبار لگ جاتے ہیں۔ یہی وہ انبار ہیں جن کے بھروسے پر عوام کو اس کی ضمانت دی جاتی ہے کہ نحنو نرزقکم و ایاہم۔ اس ضمانت سے ان میں عمل بلا اجرت کا جذبہ بیدار ہوتا اور استقامت پکڑتا ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس میں ان کا جذبہ محرکہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ان کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، یہی ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ لیکن یہ کچھ صرف ایمان کے جذبے دروں سے ہو سکتا ہے، اور آج یہ جذبے دروں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اقبال کے الفاظ میں محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خوں باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ یہ جذبے اندروں ایمان ہی کا دوسرا نام ہے، لیکن ایمان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ما لکم من الہ غیرہ 7/65، اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہ ہو۔ تم شاید یہ کہہ دو گے کہ اس معیار پر تو ہم سب کا ایمان پورا اترتا ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو خدا کے سوا اور کسی کی پرستش کرتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی بتوں کو نہیں پوجتا۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی روح سے توحید خدائے واحد پر ایمان کی سطح اس سے کہیں اونچی ہے، جیسا کہ تم پہلے دیکھ چکے ہو۔
خدا پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ انسان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو اور اس کے سوا اس کے سامنے کوئی اور مقصود اور مطلوب نہ ہو۔ اگر اس کے دل میں اپنی خواہشات کا شائبہ بھی آ گیا تو وہ توحید پرست نہ رہا۔ یہ شرک کی وہ غیر محسوس و غیر مرئی لیکن سب سے زیادہ خطرناک شکل ہے جس کی طرف قرآن نے یہ کہہ کر توجہ دلائی ہے کہ ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ 25/43، کیا تو نے اس کی حالت پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہشات و جذبات ہی کو اپنا الہ بنا لیا؟ یہ ہے وہ الہ جس کا پرستار اپنی خدمات کا معاوضہ چاو منصب، تعریف و ستائش، عزت و افتخار، لیڈری اور عہدہ داری، عقیدت و ارادت مندی مانگتا ہے۔ وہ خدمت خلق کے کام میں اس وقت تک سرگرم عمل رہتا ہے جب تک اس کے اپنے الہ کی پوجا ہوتی رہتی ہے، لیکن جو ہی اس پر زد پڑتی ہے تو وہ یوں پلہ جھاڑ کر الگ ہو جاتا ہے گویا اسے اس کام سے کبھی کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ نہیں، بلکہ وہ اپنی علیحدگی کے فیصلہ کو حق بجانب قرار دینے کے لیے خود اس کام کی مخالفت پر اتر آتا ہے اور اس کے جواز میں طرح طرح کی دلیلیں تراشتا ہے۔ یہ ہے وہ غیر اللہ کے پرستار جو انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ منافقت کی بدترین شکل ہے، لیکن اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ اب تم پھر وہی پرانا سوال لے کر آ جاؤ گے کہ یہ ایمان کس طرح پیدا ہوتا ہے، اور میں پھر وہی جواب دوہرا دوں گا کہ جس ایمان کے متعلق خود خدا نے کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارے اپنے اختیار کی بات ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر 18/29۔ اس ایمان کے متعلق یہ پوچھنا کہ یہ کہاں سے ملے گا اور کیسے پیدا ہوگا، بچپن نہیں تو اور کیا ہے۔ ایمان اپنے چاہنے سے پیدا ہوتا ہے، اور تیرا ہی جی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہوں۔ والسلام، پرویز، مارچ سن 1958 عیسوی۔